یوکرین کی یورپی یونین سے رکنیت کی درخواست کے بعد ترکی اور جارجیا بھی دل کی بات زبان پر لے آئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یورپی ریاستوں کو پیغام میں کہا کہ ترکی کو بھی یورپی یونین کا رکن بنانے سے متعلق غور کیا جائے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ترکی کی ممبرشپ پر بھی تب غور کیا جائے جب کوئی انقرہ پر حملہ کرے گا۔ سابق سوویت ریاست جارجیا نے بھی یورپی یونین میں ممبرشپ کی درخواست جمع کرانے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ پنجاب میں داخل ہو گیا۔ اسلام آباد پہنچ کر جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو نکال باہر کریں گے۔ جمہوری حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اب جانا ہی پڑے گا۔ وہ رحیم یار خان میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ آج ہم پنجاب میں داخل ہوئے ہیں، وہ کٹ پتلی گھبرا کے آپ کو دیکھ کے، آپ کے عوامی مارچ کو دیکھ کے پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپیہ کمی کیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے کمی کیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا نہیں، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی۔ عمران پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ان کا جھوٹ نہیں چلے گا، اب ان کا دھوکہ نہیں چلے گا، یو ٹرن نہیں چلے گا۔ اگر اس ملک کی تاریخ میں مزدوروں کو حق ملا ہے، پیپلز پارٹی نے وہ حق دیا ہے۔ ہم اس کٹ پتلی کو گھر بھیجیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز کے بعد جو عوامی حکومت بنے گا وہ کسانوں کا حکومت ہوگا، وہ ہاریوں کا حکومت ہوگا، اور ہم اس ملک کا ذرائع معیشت کو اپنا پیروں پہ کھڑے کر دیں گے۔ ہم اسلام آباد پہنچ کے جمہوری ہتھیار اپنائیں گے اس غیر جمہوری شخص کو گھر بھیجنے کے لیے۔ عدم اعتماد لے کر آئے، جمہوری طریقے سے اس سلیکٹڈ کو بپائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے عدم اعتماد کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری 3.5 سال کا حساب مانگ رہے ہیں، لے لیں۔ اس کے بعد عمران خان کو سندھ میں 15 سال کی داستان بھی سنا دیں، پردہ اٹھے گا تو بھید کھل جائے گا۔ وہ میر پور خاص میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ میں آج میر پور خاص سے بلاول زرداری صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کل انہوں نے خیر پور میں کہا کہ میں روانہ ہوں اسلام آباد کی طرف، اور اسلام آباد جا رہا ہوں عدم اعتماد کی تحریک جیب میں لیے، اور ٹیلی ویژن خبر نشر کرتا ہے کہ عمران خان لاہور میں کاف لیگ کی قیادت سے مل رہے ہیں، اور کاف لیگ کی قیادت ان کی شخصیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک کی ہوا کل نکل گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کاف لیگ چلی بھی گئی تو بہادر آباد والے آج سٹیج پہ ہیں، تو مکمل ہوا آج نکل گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے 3.5 سال کا حساب لینے۔ بلاول سے کہہ رہا ہوں تم آ جاؤ یا بابا کو بلا لو، ایک طرف عمران خان بیٹھ جاتے ہیں اور تم ان سے 3 سال کا حساب مانگ لینا اور وہ چکا دیں گے، اور پھر عمران خان کچھ تم سے بھی حساب مانگے گا، دے دو گے؟ اگر پردہ اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا۔ PSL کے بعد آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو بطور سپن بولنگ کوچ جوائن کرنے والے فواد احمد بھی کورونا کا شکار ہو گئے، 5 روز آئسولیٹ رہیں گے۔ پاکستانی نیاد آسٹریلوی لیگ اسپنر فواد احمد کا راولپنڈی میں کینگروز کو بطور سپن بولنگ کوچ جوائن کرتے ہوئے کورونا مثبت آ گیا، جس پر انہیں 5 روز کے لیے قرنطینہ کر دیا گیا۔ دوبارہ ٹیسٹنگ اور کلیئرنس پر وہ مہمان ٹیم میں شامل ہو جائیں گے۔ 40 سالہ کرکٹر اس سے پہلے PSL کا حصہ تھے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں جاری بارش نے موسم کو سرد کر دیا ہے۔ موسم کی کیا صورتحال ہے، بارشوں کی پیش گوئی کب تک ہے، اور شہری اس موسم کو بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور شہری کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ اسما شوکت سے۔ جی بالکل، شہر بے مثال کا موسم جو ہے بے مثال ہو چکا ہے۔ رات سے ہی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ابھی بھی بارش ہو رہی ہے، موسم جو ہے وہ شدید سرد ہو چکا ہے۔ کافی دنوں سے ایسا لگ رہا تھا اسلام آباد میں گرمیاں شروع ہونے والی ہیں اور سردیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن
بارش کا جو یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے اس نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگر بات کر لی جائے مری کے حوالے سے اور پہاڑی علاقوں کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگلے 2 روز تک جو ہے وہاں پر بھی سنو فال ہوگی۔ اسلام آباد کے موسم کی اگر بات کریں تو ویسے ہی اسلام آباد کا ہر منظر جو ہے وہ خوبصورت اور بے مثال ہوتا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ہر منظر مزید بکھر جاتا ہے اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے مختلف مقامات کا بھی رخ کریں۔ تو آج کا موسم جو ہے وہ بھی بہت خوشگوار ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 روز تک بارشوں کا جو یہ سلسلہ ہے وہ وقفے سے جڑواں شہروں میں جاری رہے گا، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی لاہور میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے۔ جی بالکل، گزشتہ چند روز سے سورج آسمان پر اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ موجود تھا اور لگ ایسا رہا تھا کہ شاید سردیاں جا رہی ہیں، لیکن آج صبح ایسا نہیں ہوا۔ بادلوں نے دوبارہ انٹری دی ہے اور تقریباً 8 بجے سے لاہور شہر میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت موسم انتہائی خوشگوار، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ درجہ حرارت تقریباً 16-17 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جو کہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آج موسم قدرے خوشگوار رہے گا اور اس میں سب سے زیادہ جس پر تڑکا لگ رہا ہے وہ ہلکی ہلکی ہوا کا لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے موسم کی خوشگواریت کئی گنا بڑھ رہی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج اسی قسم کی صورتحال رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس میں بادل موجود رہیں گے، کہیں تیز کہیں ہلکی اور کہیں بوندا باندی سارا دن چلتی رہے گی۔ تاہم کل تھوڑا سا دوبارہ سورج واپس آئے گا، لیکن بادل پھر بھی موجود رہیں گے اور یہ بارش اگر اسی طرح ہوتی ہے تو یقیناً گندم کی فصل بھی بہتر ہوگی، موسم بھی خوشگوار رہے گا اور جو گرمی جلدی آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس میں بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا۔ جی کورونا سے مزید 19 افراد دم توڑ گئے، 768 نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں۔ کورونا کی 5ویں لہر کی شدت میں کمی آ گئی، مثبت کیسز کی شرح 2.17% ریکارڈ کی گئی۔ مزید 19 افراد دم توڑ گئے، جہاں بھگ افراد کی تعداد 30,237 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 768 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے شاہ محمود قریشی میرپور خاص سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کل رات دیر سے میری جو یورپین یونین کے وزیر خارجہ کہہ لیں، ان کو ہائی ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں، جو 27 یورپین وزرائے خارجہ کی نمائندگی کرتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں یورپین یونین کے، ان سے ٹیلی فون پر تبادلہ خیال ہوا اور جو یوکرین کی صورتحال ہے اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوا۔ میں نے پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا اور میں نے ان کی جو تشویش تھی وہ سنی اور ذہن نشیں کی۔ ہم دونوں اس بات پر متفق دکھائی دیے کہ واحد راستہ جو آگے بڑھنے کا ہے وہ ہے ڈائیلاگ اینڈ ڈپلومیسی۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ، بیٹھ جائیں آپ جگہ دے دینا بھائی، ڈائیلاگ اینڈ ڈپلومیسی واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معقول راستہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے قلبی پابند تھے اور آج بھی عمران خان پہلے دن سے یہ موقف لے رہے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم تو حالت جنگ میں 20 سال رہے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ جنگ کے کتنے بھیانک اثرات ہوتے ہیں معیشت پر۔ ہم نے تو 80,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں، ہماری معیشت کو نقصان ہوا ہے، اور آج خدا نہ خواستہ اگر یہ یوکرین کی جنگ بڑھتی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کا جو یورپ کی معیشت پر منفی اثر ہوگا اس کا اندازہ وہ لگا سکتے ہیں اور وہ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مجھ سے، انہوں نے بلکہ خود کہا کہ ہمارے تجزیے کے مطابق، یورپینز کے تجزیے کے مطابق، سینکشنز جو ہیں یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔